پہلے تو عورت کو سمجھنا ہوگا، جن کو بھٹکایا جا رہا ہے ان کو سمجھنا ہوگا. میرا ان سے غرض نہیں، وہ تو پیڑ ہیں، جاب پر ہیں، وہ ڈیلیجنٹلی اپنی جاب پرفارم کر رہی ہیں. ایک دن آتی ہیں. میں ان کو اندر باہر سے جانتا ہوں، ان کی اوقات کماش کیا ہے ان کا. سوال ان بچیوں کا ہے جو بھٹک رہی ہیں ان کی وجہ سے. ان کو میں سمجھاؤں کہ وہ اپنے پیروں پر کلاڑی مار رہی ہیں. آپ مرد کو وہاں لے کر جا رہی ہیں جہاں وہ ہنسے گا آپ کے اوپر، آپ اس کے لیے سپلائی بڑھا رہی ہیں. یاد رکھیے جو معاشرے کے وجود ہے نا، یہ عورت کو سنبھال کر رکھنے کے کانسیپٹ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. مرد جب سیٹل ڈاؤن کر جاتا ہے نا، یاد رکھیے تو اس دن اس کو احساس ہوتا ہے کہ گھر پہ بیٹھی ہوئی بیوی جو ہے وہ باہر کی 8-10 رنڈیوں سے مہنگی پڑ رہی ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ نبھاتا ہے. کیوں؟ اس کی وفا کے لیے. اس کی وفا پر جان نچھاور ہے مرد کی، اس کی حیا پر جان نچھاور ہے مرد کی. آپ اس پرٹیکولر کانسیپٹ سے باہر لے جائیں گے مردوں میں گھر بنانے کا، گھروں میں آسائشیں مہیا کرنے کا، رجحان ختم ہو جائے گا. وہ فلیٹ لیا کریں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پیسے ڈال کے نا 4-6-5 مرد فلیٹ لے لیں گے جو افورڈ نہیں کر سکتے، جن کے پاس آرام کا پیسہ ہے. ایسا ہی. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی. یہ میرے یہاں کی عورت کی حرمت کی بے قدری کی گئی ہے. ایسی عورتیں جو کسی طرح بھی ان کی جوتیوں کے برابر نہیں تھیں، وہ ان پر تہمت لگانے نکلی ہیں. آپ یاد کیجئے یہ نام نہاد جو فادرز ڈے آتا ہے، میں تو نہیں مانتا فادر ڈے از ایوری ڈے. جی. ہماری لڑکیوں کے 99% لڑکیاں اس دن لکھتی ہیں مائی فادر از مائی ہیرو. آپ اس باپ کو گالی دینے نکلی ہیں. وہ جو بچیاں بٹھا کے موٹر سائیکل پہ ایک کو ایک اسکول میں اتار، ایک کو کالج میں اتار، ایک کو یونیورسٹی میں اتار، پھر وہ بیچارہ جاتا ہے. بیچارہ کیا ذمہ داریاں، وی ٹیک پرائڈ ان ڈوئنگ دس آل. میں یہ کرتا رہا ہوں، میرے یہاں ہوتا رہا ہے اور میرے یہاں ہو رہا ہے. میرا بیٹا مجھے ایئرپورٹ پر لینے آئے نہ آئے نو کوئی پرواہ نہیں ہے، بس میری بیٹی نے کہیں جانا ہو کسی کی ضرورت نہیں انکار کرے گی اس کے ساتھ جانے سے. صحیح. میرے گھر میں حکومت چلتی ہے عورتوں کی رائٹ فرام دی ویری بگننگ. میں نے اپنی بیوی، میری 15 سال 8 مہینے کی میری بیوی تھی جب میری شادی ہوئی. اچھا. اور میں 19 سال 5 مہینے کا. میں نے اس سے ایک ہی جملہ کہا تھا، رول آن می. نٹ آئی ڈنٹ سے اینی تھنگ ایلس کہ مجھ پہ حکومت کرنا. بس سال میں 4-5 دن نا بہیو لائک اے سلیو، تاکہ میری بھی کوئی عزت رہ جائے. ٹھیک ہے. اور وہ حکومت میں نے دی. میری بیوی سے کوئی آ کے پوچھے، وہ اقتدار کبھی اس سے چھینا گیا؟ کبھی بھی نہیں. وہ تو وہ میری بیٹیوں سے نہیں چھینا گیا. نو وے. وہ تو آج مجھے پتہ دنیا میں اگر کوئی مجھے ڈانٹ سکتا ہے تو میری بیٹیاں. جی میں نے دیکھ لیا وہ جس طرح آپ نے کہا فون ریسیو کرتے ہی. اچھا لیکن خلیل صاحب، بلکہ وہ کیا میرے بھائیوں کی بیٹیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، غصہ کر لیتی ہیں، ڈانٹ دیتی ہیں مجھے. وہ فیمنسٹ سب زندہ ہیں، ان میں بڑی اچھی لڑکیاں بھی ہیں. جی. ان کے ساتھ میں بیٹھا، بلکہ آن ایئر بھی کہا کہ دیکھو میں ایک بڑا مصروف رائٹر ہوں جی، لیکن میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں. ہم ایسے ڈائجسٹیبل سلوگنز ایجاد کرتے ہیں. عورتوں کے سارے حقوق، جتنے حقوق کا مجھے پتا ہے آپ کو نہیں پتا، میں ان کو بھی مانتا ہوں اور ان کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ نعرے کیا ہیں؟ ان کو ہٹا دیجیے. میں پہلی صف میں پلے کارڈ لے کے کھڑا ہوں گا. لیکن اگر آپ یہ غلاظت لے کر میری ملک کی عورت کے منہ پر تھوپنے کی کوشش کریں گی تو میں ویری اسٹرانگلی ریئیکٹ. دیٹ واز دی اونلی ایشو. میرا تو ویمن رائٹس، میرا تو ایمان ہے ویمن رائٹس. میں نے ان سے اس دن بھی کہا کہ یہ مارچ نکالنے کی بجائے آپ باہر نکلو نا، قرآن ہاتھ میں لو اور کلمہ پڑھ کے حلف لو کہ ہمارا مرد جو حلال کما کے لائے گا ہم اس میں گزارا کر لیں گے. تو آپ کا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. مرد کے پاس جب کرپشن کا پیسہ آتا ہے اور وہ آپ کی کچھ ایسی خواتین ہیں ہماری جن کی مہربانی سے آتا ہے، جو اس پیسے میں گزارا نہیں کرتی، وہ کما کے لاتا ہے، پھر وہ حرام کا پیسہ حرام کاموں میں لگتا ہے. اور کرپشن کا پیسہ یاد رکھیے گا، there is no other data available, I tell you with all authority. وہ یا تو ریئل اسٹیٹ پر انویسٹ ہوتا ہے یا 2 نمبر عورت کے اوپر.
اور آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے, آپ کو اس 2 نمبر عورت سے خطرہ ہے. بے شک. اس کو نہ پنپنے دیجیے گا.